اور میری پیشن گوئی یاد رکھو بیلیو، آن والے وقت دے اندر یہی توشہ خانہ کیس خان صاحب دے گلے پہن والا ہے، اور انہوں نے رسول اللہ دے غلاماں نو کل عدم کیتا سی، یہ کل عدم خود ہون گے انشاءاللہ، انشاءاللہ انہوں نے انہوں نے دہشت گرد کیا، اے ڈاکو خود ڈکلیئر کیتے جان گے انشاءاللہ، انشاءاللہ تعالی۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اب کہتے ہیں رات میرے لیے 12 بجے کیوں عدالتیں لگائی گئیں؟ ہم بتاتے ہیں آپ کو، حضرت صاحب آپ نے رمضان کے اندر روزے کی حالت میں رسول اللہ کے نام لینے والوں کو گولیاں ماری ہیں، آپ نے 60,000 علماء کو جیلوں میں ڈالا ہے، آپ نے ضعیف العمر بزرگوں کی ٹانگوں پہ ڈنڈے مروائے ہیں، آپ نے سید زادیوں کے گھروں میں چھاپے مروائے ہیں، آپ کے آرڈر پر علماء کی پگڑیاں اچالی گئی، داڑیاں نوچی گئیں، مسجدوں میں پولیس جوتوں سمیت گھسی، سید زادی ضعیف العمر ماؤں کے سروں سے دوپٹے آپ کے کہنے پر کھینچے گئے، آپ کے کہنے پر روزے کی حالت میں رسول اللہ کی عزت کی آواز اٹھانے والوں پر تیزاب پھینکا گیا، گولیاں ماری گئیں، شل برسائے گئے۔ اب تم ہم سے پوچھتے ہو کہ میں نے کون سا جرم کیا ہے کہ رات 12 بجے میرے لیے عدالتیں کھولی گئیں؟ تیرے لیے عدالتیں نہیں کھولی گئیں۔ بابا جی رحمت اللہ علیہ آخری وقت جاتے جاتے فرما گئے تھے کہ تل تل دے برابر بھی بھرنا پوے گا جدو آپ عدالت رب نے لائی۔ یہ رب کرواتا ہے جو کچھ کرواتا ہے۔ ممتاز قادری کو جس ظالم نے پھانسی لگوایا تھا، 1000 ہاں کیس موجود سے نیچے سے فائل نکلوا کے اوپر رکھی اور کہا اس کو پھٹے لگاؤ، امریکہ چاہتا ہے کہ ہم امریکہ سے پیسے حاصل کرنے کے لیے عاشق رسول کو پھٹے لگا دیا جائے۔ وہ پنڈی سے لے کر لاہور تک روتا آیا، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، ذلیل ہوا، اور ہر چوک میں اس کا کوئی 10,000 بندہ بھی استقبال کرنے والا نہیں تھا۔ کہاں پنڈی اور کہاں لاہور، 5 گھنٹے کا سفر، تیز رفتار بھی گاڑی چلتی رہے، اللہ نے اسے بھی ذلیل کیا۔ خان صاحب تساں پاور شو نہیں جے کر رہے، رب تانوں شہر شہر جتیاں پیا پواندا جے، اکھاں کھولو اگر رب تعالیٰ نے کچھ شعور عطا کیتا جے۔ ویسے تو یہ ہے کہ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے کھلواڑ کرتا ہے، رسول اللہ کی ناموس سے کھلواڑ کرتا ہے، قرآن مجید میں فرمایا گیا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، اللہ سارے اعمال سلب کر لیتا ہے اس بندے کے کھلواڑ کرنے والے کے، رسول اللہ کے دین کے ساتھ، رسول اللہ کی عزت اور ناموس کے ساتھ مذاق کرنے والے۔ یہ مذاق کر رہے تھے، کہتے تھے فرانس کا سفیر نکالا تو جناب سارے یورپ ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے گا، اب تم سارے یورپ کو گالیاں دیتے پھرتے ہو، یعنی تمہاری کرسی جو ہے وہ رسول اللہ کی عزت سے زیادہ ہے، اور تو پوری دنیا میں جو ہے وہ امریکہ کا شور مچا رہے ہیں اپنی کرسی کے لیے۔ مچا، ضرور مچا، ہم بھی ایک امریکہ کے حامی نہیں شروع سے، بلکہ ہم ہی ہیں جنہوں نے ہمیشہ کفر کے خلاف تقریریں کی ہیں، اپنے بچوں کا ذہن تیار کیا ہے۔ ہم ہی ہیں وہ لوگ داڑھیوں والے، پگڑیوں والے دیندار ملا لوگ کہ جنہوں نے کفر کی ہمیشہ ناک میں نکیل ڈالنے کے لیے اپنے بچوں کے ذہن تیار کیے ہیں، ان کی جانیں تیار کی ہیں، پہلوان بنایا ہے کہ انشاءاللہ جب میدان میں اتریں گے تو ذرا تگڑے ہو کے اتریں گے انشاءاللہ۔ ہم ہی ہیں، یہ حق ہمارا ہے کہ ہم امریکہ کو لتاڑیں، امریکہ کو للکاریں۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں، اگر آپ سچے ہوتے تو آپ ابھی 2 دن پہلے وہ امریکی عہدیدار سے بنی گالہ میں ملاقات نہ فرماتے، اور آپ کا امریکہ کے خلاف پروپیگنڈا اگر سچا ہوتا حضرت صاحب، خان صاحب، تو کبھی بھی امریکہ اپنی عہدیدار کو آپ کے پاس آپ کے گھر بنی گالہ نہ بھیجتا، اس واسطے کہ دشمنوں دے کول بندے نہیں جے بھیجے جاندے، اپنے کول ہی بھیجے جاؤ، تواڈے کول آئے نے، تساں ملے ہو، خود فوٹو لوائی جے، اپلوڈ کیتی جے۔ میری قوم کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو فرمایا جو رسول اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، رسول اللہ کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، مذاق کرتا ہے، ہلکا سمجھتا ہے میرے محبوب کی عزت و ناموس کی بات کو، فرمایا اللہ اس کے سارے ان تحبط اعمالکم، سارے اعمال سلب کر لیتا ہے، وانتم لا تشعرون، اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اسے شعور بھی نہیں ہوتا کہ میں کیا جرم کر بیٹھا ہوں، ساری زندگی کی جمع پونجی لٹا بیٹھا ہوں، ہاتھ خالی ہو گئے۔ فرمایا اسے شعور بھی نہیں ہوتا۔ خان جی تو کراچی، پشور، لاہور پاور شو نہیں جے، اے لترو لتری جے، اے لترو لتری جے، اجے بھی تواڈے کول موقع ہے، تساں کرسی تو لتھے ہوئے ہو، ساڈا پیغام محبت ہے تواڈے تک پہنچے گا انشاءاللہ، تسی سنو گے، اجے بھی ساڈی مخلصانہ دعوت ہے، تساں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھو، لیکن اس بعد اہدنا الصراط المستقیم دے راستے اتے چلو، رسول اللہ دے دین دے نال وفا کرو، جڑا ظلم کیتا ہے اعلانیہ معافی منگو قوم دے کولو، اعلانیہ معافی مانگو اللہ تے اللہ دے رسول دے کولو۔ یارا وہ فرانس دے سفیر دے خلاف احتجاج کر رہے سن،
ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਇhtਜਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਸਤਾਖ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸفیر واپس بھیج دو لیکن آپ نے سفیر واپس بھیجنے کی بجائے 60 بندہ قتل کر دیا روزے کی حالت میں اور مسجد میں وہ منظر عام سے بھولتا نہیں قبلہ مسجد کے صحن میں اتنے شہیدوں کی میتیں رکھی گئی کہ خون جو ہے وہ یوں بہنے لگا جیسے قربانی کا بکرا ذبح کیا جاتا ہے تو خون فرش پر بہتا ہے ایسے وائپروں کے ساتھ جو ہے وہ مسجد سے خون صاف کیا جا رہا ہے خان صاحب آپ پوچھتے ہیں کہ میں نے کون سا جرم کیا ہے آپ کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ آپ نے روزے کی حالت میں رسول اللہ کے غلاموں کو قتل کیا ہے اور اس سے بھی بڑا جرم آپ کا یہ ہے کہ آپ نے آتے ہی سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکنے والی اس آسیہ ملونہ لعینہ کو جو ہے وہ رہا کیا اور ایک امریکی عہدیدار اور صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے آپ نے اعلانیہ کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں توہین رسالت کی مجرم آسیہ ملونہ کو بہت جلد یہاں سے رہا کر کے ہم روانہ کر دیں گے اور انہوں نے آپ سے کہا کہ یہ جو مولوی بیٹھے ہیں یہ جو ان کا کیا کریں گے ان کو نبڑ لیں گے ہم آپ ان کو چھوڑیں آپ کا بندہ آپ کے پاس یورپ پہنچ جائے گا اور پھر منظر دیکھا چشم فلک نے اور وہ بابا جو نکلا تھا ڈیم بنانے کے لیے یار کتنا اعتماد تھا اس بندے پہ قوم کا کہ لوگوں نے جس بندے کے پاس 10 روپے ہیں نا اس بندے نے بھی اس پر اعتماد کیا اور کسی بندے کو اتنی عزت مل جانا یہ چھوٹی بات نہیں کہ قوم کا بچہ بھی 10 روپے کا میسج اسے بھیج رہا ہے کہ یار یہ بندہ قابل اعتماد ہے لیکن جب رسول اللہ کے گستاخوں کے کھڑا ہوا آسیہ ملونہ کے ساتھ جا کے باہر لندن تو پھر حالت یہ ہوئی کہ آج اسے منہ لگانے کو بھی تیار کوئی نہیں وہ زندہ ہونے کی حالت میں مر چکا ہے ذکر ختم ہو گیا پاکستان سے اس کا اور آج بھی یقین جانے 80 سال کے قریب زمانہ گزر چکا علامہ اقبال کو گئے ہوئے آج بھی ممبروں پہ خطباء کی علماء کی تقریر مکمل نہیں ہوتی جب تک اقبال کا شعر نہیں پڑھتے جب تک اقبال کا ذکر نہیں کرتے اور قائد اہل سنت نے زندگی گزاری رسول اللہ کے دین کے لیے امام شاہ احمد نورانی آج بھی ہماری تقریریں اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک رسول اللہ کے دین کے اس سپاہی اور اس جرنیل کا نام نہیں لیا جاتا اور امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رسول اللہ کے لیے زندگی قربان کر گئے ہماری تقریریں مکمل ہی نہیں ہوتی چاہے کوئی حامی ہو چاہے مخالف ہو دونوں طبقوں کی اس وقت تک تقریریں مکمل نہیں ہوتی جب تک کسی نہ کسی جہت میں رسول اللہ کے اس خادم کا نام نہیں لے لیتے اس لیے خان صاحب وفا کرو ہمارا پیغام محبت ہے اللہ کرے آپ تک پہنچے اور شیخ رشید سے جان چھڑائیں ہماری باتوں پہ ہماری نصیحت پہ عمل کریں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین